السلام علیکم، یو واچنگ دی سلیم بخاری شو. دس از می فضا ریاض. ہفتے کا آغاز ہے اور اچھی خبروں کے ساتھ ہے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اب جا کر پاکستان تحریک انصاف جو نے مذاکرات کی پیشکش بار بار کی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی راہ ہموار ہو رہی ہے. لیکن احسن اقبال نے بڑا کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ آپ سے بات چیت ضرور ہوگی، لیکن فرینڈلی اپوزیشن کی طرح بیہیو کریں اور سسٹم کے اندر آئیں. دوسری جانب سی ایم کے پی کے انٹیریئر منسٹر ان سب نے مل کر پریس کانفرنس کی ہے اور ایک پازیٹیو انرجی کا اظہار کیا گیا ہے سی ایم کے پی کے کی جانب سے بھی. لیکن عارف الوی آن دی ادر ہینڈ وہ اسی طرح آگ برسا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ جو ہنڈیاں ہیں نا یہ جل جائے گی اور اس کے بعد منہ جو فیڈرل کے ہیں وہ جھلس جائیں گے اور سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو ان کو جواب دیا عطا تارڑ نے. تو پولیٹیکلی کیا کیا چینجز آ رکھے ہیں آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور کیا واقعی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی پیشکش کو اس بار قبول کرے گی یا نہیں، آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور لاسٹ میں ہم فلسطین کی بات کریں گے، غزہ کی بات کریں گے، جہاں پر مسلسل ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور اب جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شیلٹر ہومز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پروگرام کے لاسٹ میں اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب، میں تو خود بہت امیزڈ ہوں کہ کس قسم کے بیانات پی ٹی آئی کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. سی ایم کے پی کے کوٹ بائی کوٹ کہ 2 بار آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، ہر چیز بہت اچھی گئی ہے، لیکن ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کا بھی ماحول یا بھی وقت نہیں آیا ہے. تو کیا مذاکرات کوئی درمیان میں کوئی برف پگھلی ہے؟ پہلے تو آپ نے یہ کہہ کے کہ جی حسن اقبال نے کہا کہ فرینڈلی اپوزیشن گالی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں اپوزیشن کو اپوزیشن اینی وے جناب، گزارش یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی تیسری آفر بالکل سیریس آفر ہے اور یہ حسن اقبال نے بھی کی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور دوسرے لیڈران کی طرف سے بھی پیشکش کی گئی ہے. تھوڑا سا ہم اس کو ریکال کر لیتے ہیں میرے خیال سے اپنے ناظرین کے لیے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی سب سے پہلے یہ پیشکش کی گئی تھی پی ٹی آئی کو کہ بلکہ اگر آپ اس سے بھی پیچھے مجھے لے جائیں، جب خود ان کی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف نے اور آصف زرداری نے دونوں نے پیشکش کی تھی کہ آئیے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں، یاد ہے؟ لیکن جو جواب ملا تھا وہ میرے خیال سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے آفر کی تھی اس کا بھی رسپانس جو ہے وہ زیرو تھا، بلکہ سب زیرو تھا. دوسری پیشکش کی گئی تھی 8 فروری کے انتخابات سے تھوڑا پہلے اور فوراً بعد. کیا یہ جناب ابھی ریسنٹلی رانا ثناء اللہ نے کتنی کوششیں کی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مختلف بیان جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں وہ ریپیٹ کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ تھا جواب کیا ملنا ہے، اس لیے وہ اور زیادہ بار بار کہہ رہے تھے. اب یہ تیسری جو پیشکش ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو. پی ٹی آئی میں اگر وزڈم ہے، اگر ویژن ہے، اگر ان کے ایڈوائزر ٹھیک ہیں تو ان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایسا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. آج یہ ذرا پیپلز پارٹی کی طرف، پیپلز پارٹی نے بھی 3 مرتبہ یہ کوشش کی. بلاول بار بار سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پھر کو چیئر پرسن اور پریزیڈنٹ آج کے جو ہے آصف زرداری صاحب پی ڈی ایم کے وقت میں. اس کے بعد جب انتخابات ہوئے، اس کے بعد جب انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو انہوں نے کہا آئیے آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں ان کی انا جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر مسئلے کا حل سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے، سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے. اسی لیے آپ نے سنا کہ ریسنٹلی وہ ایک خط بھی لکھنے والے تھے صدر اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو. ٹھیک ہے جی. لہٰذا یہ تو ہر بار آڑے آئے گی. میرا نہیں خیال کہ اس آفر کو بھی سیریسلی لیا جائے گا، کیونکہ ہی ڈزنٹ بلیو ان ٹاکنگ ٹو پولیٹیشینس. وہ تو یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کتنے بڑے خوفناک بیان دیے ہوئے، میں خودکشی کر لوں گا اس سے بہتر کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں وغیرہ وغیرہ، ہاتھ نہیں ملاؤں گا. لیکن یہ جو آج ہوا ہے، یعنی کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر آج بھی دیکھا ہم نے کہ پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے. یہ ایک یوں آپ کہہ لیجئے گا کہ یہ آئس ہیز سٹارٹڈ میلٹنگ. یہ سیف سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ کرنی کیا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولرز نے. اس کھٹک صاحب گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوگی وہ تو ہم دیکھیں گے اور رپورٹ بھی کریں گے یہاں بیٹھ کے، میں اور آپ تبصرے بھی کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ابھی بھی کہا ہے ایسا ماحول نہیں ہے، ایسا وقت نہیں ہے. ابھی بھی وہ بات گورنمنٹ سے نہیں، وہ بات آرمی چیف سے کرنا چاہ رہے ہیں. میں عرض کروں نا آپ سے، دیکھیے نا انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا جی ملاقات ہوئی لیکن جو میں نے بات کرنی تھی وہ میں نہیں کر پایا ہوں. وہ ان سے بات کوئی کرے گا بھی نہیں، ادھر سے تو نہیں ہونی نا. انہوں نے they have already stated their position. 2-3 star journals.
And all the- publicly saying Yes. there is no question of any deal, there is no question of any talk with the PTI. جو سانحہ 9 مئی میں ملوث ہے، یہ احسن اقبال نے بھی کہا ہے. بٹ کیا عمران خان کی طرف سے گو ہیڈ دیا گیا علی امین کو کہ آپ میرے اب بھی ہاتھ یہ پہ جا کے that بات is کریں؟ what remains to be seen. میں نے جیسا کہا کہ ان کے ساتھ جو ہونے والی ہے وہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیے ایک الزام پی ٹی آئی کے اندر سے گنڈا پور صاحب کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ جی یہ تو فوج کے آدمی ہو گئے ہیں. ہاں اچھا پھر ان سے کہیں بھائی کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں دیکھیں جی پوری کابینہ لے کے پشاور کور کمانڈر گھر چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، میں نے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا شہباز شریف کے ساتھ تصویر کھنچوانے کا. ہاں انہوں نے تصویر کیوں کھنچوائی؟ تصویر کیوں کھنچوائی ہے؟ ٹھیک ہے انہوں نے تصویر تو کھنچوانی چھوڑ دیں، وہ کس کو نہیں ملے ہیں. آپ دیکھیے اے ایف آئی سی کا کسی نے نہیں سنا تھا کہ جی وہ آئیں گے اس میں شرکت کریں گے. پہلے تو یہ تھا کہ حکومت نے انوائٹ ہی نہیں کرنا. آپ کو پتہ نا پروپیگنڈا کیا ہو رہا تھا. پھر حکومت نے اپنا انوائٹ کر دیا تو وہ آ بھی گئے. اور اس میں آنا تو چلیے خیر ان کی مجبوری آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو پلیٹ فارم مہیا کیا ہے محسن نقوی صاحب نے ایز انٹیریئر منسٹر، اس نے میرے خیال سے اس آئس میلٹ ہونے میں بہت کردار ادا کیا ہے. اس کے بارے میں یعنی جو محسن اپنے اویس لغاری صاحب ہیں اور جو علی امین گنڈا پور ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا جہاں بیٹھ کے مسائل پر بات بھی ہوئی اور اس کا حل بھی. ایس آئی ایف سی نہیں، یہ وہ 3 لوگوں کی جو ملاقات ہے اس کی بات ہوئی. اچھا اور وہ سمجھتے ہیں تینوں ہی فریق جو تھے اس میٹنگ کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے بریک تھرو. ایجنڈا تو اس کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا تھا. نو ڈاؤٹ کہ یہ بریک تھرو ہے، اس لیے کہ گنڈا پور جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم اپنے واجبات ادا کریں گے. اب یہ واجبات والی کہانی جو ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی شیئر کر لیں جی بتائیے اپنے ناظرین کے ساتھ کہ کے 5 اضلاع میں 125 بلین روپیز کی بجلی چوری ہوتی ہے. کتنی؟ 125 بلین. ٹھیک ہے، ہم 1 بلین مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اچھا جی اس کی ذرا تھوڑی سی اور تفصیل ہم دے دیں. پشاور میں پچھلے 2 سال میں 60 بلین کی بجلی چوری ہوئی ہے. پشاور وچ از دا کیپٹل سٹی. مردان میں 22 بلین. اچھا جی ڈی آئی خان میں 20 بلین. بنو میں 19 بلین. سوات میں 4 بلین. آپ مجھے بتائیں جس صوبے کے 4 بڑے یعنی ڈسٹرکٹس ہیں، چھوٹے ڈسٹرکٹ نہیں ہیں یہ، ان میں بجلی چوری کا یہ حال ہوگا تو کون سپلائی کرے گا بجلی وہاں؟ مجھے بخاری صاحب ہم نے یہ پورا ڈسکشن بھی کیا تھا پچھلے پروگراموں میں کہ صرف 36% جو لوگ ہیں کے پی کے وہ بجلی دے رہے ہیں، باقی تو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے بل دے رہے ہیں. سوری دیکھیے یہ بدترین ہے بل دینے کے حوالے سے 4 صوبوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ بتائیں کہ ایسی جب صورتحال ہوگی اور پھر اوپر سے ترا یہ کہ آپ جائیں گریڈ اسٹیشنوں میں داخل ہوں، زبردستی ان علاقوں کی بجلی چالو کر دیں جنہوں نے بل دیا ہی نہیں کبھی، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک جمہوری معاشرے میں اس ماڈرن دور میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. لیکن لوڈ شیڈنگ تو وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اویس لغاری نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس کو کم کریں گے. بل دیں گے تو دیکھیے بل دیں گے تو بجلی آٹومیٹیکلی آ جائے گی. میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ پنجاب میں 92% لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں. اسی کو میں ریفر کیا. اچھا جی پھر جو ہے وہ سندھ میں چلے جائیں آپ تو وہاں پر 60 to 64% دیتے ہیں. بلوچستان میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی 50+ ہے. لیکن یہ کے پی کے جو ہے 30% ہارڈلی. یار یہ تو مطلب ہے بظاہر بہت بڑی زیادتی ہے. ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ جتنا بھی گمبھیر مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر آپ نیگوسیشنز کریں گے، اگر آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آتا ہے. اب اس کو لیڈ بنا کے، اس کو بنیاد بنا کے کیا کے پی کے کی حکومت اور پی ٹی آئی مزید گفت و شنید کا راستہ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ اور جس طرح کے پی کے وزیر اعلیٰ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا یہ پالیسی پی ٹی آئی کی ہے یا یہ اپنے بیس پر کر رہے ہیں؟ کیا بانی پی ٹی آئی کو اس پر اعتراض ہوگا کہ کیوں مل رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ابھی ریئیکشن آئے گا. میں نے آپ کو جیسا کہا 2 طرح کا ریئیکشن آ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ سنب کر دیں بانی پی ٹی آئی، جیسے افضل مروت کے ساتھ ہوا، جس طرح افضل مروت کے ساتھ جس بری طرح ہوا. ہمیں تھوڑا سا ذرا پاس سے ایڈ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا، یہ دونوں ظالم چیزوں کے نام ہیں. نہ کے پی کے نہ پی ٹی آئی کے خان صاحب قابو میں ہیں اور نہ ہی ان کا سوشل میڈیا قابو میں ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ درگت بننی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی. اب
all we do need to do is to just wait a little. ज़्यादा देर नहीं लगेगी. लेकिन अगर better sense prevails, if visionary leadership comes forth और वो इसको बुनियाद बनाए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मुमकिन नहीं है. देखिए, किसी भी जमहूरी माशरे में सवाए सियासतदानों के आपस में बातचीत करने के और कोई रास्ता नहीं है. अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पीटीआई इज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल बिग पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी इन ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली. इन ऑपोजिशन. पहला ऑप्शन तो उनके पास ये था कि वो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाते, ठंड से हुकूमत बना के राज करते पूरे मुल्क पे. वो ऑप्शन छोड़ दिया उन्होंने. अब अच्छा, वो अगर ऑप्शन छोड़ दिया है, तो अब अगर जरदारी साहब ऐवान सदर से पैगाम भिजवा रहे हैं, तो तब नहीं माना, अब क्यों मानेंगे? हाँ, मैंने कहा ना कि उनसे ये तवक्को रखना कि वो थोड़ा सा नरम गोशा यानी पैदा करके और किसी सीरियस पॉलिटिकल इनिशिएटिव को रिस्पॉन्ड करें, ये उनसे बाइद है. अब अगर जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ आ जाए उनको, कोई वो क्या कहते हैं, गैब से कोई मैसेज आ जाए, और वो जिस तरह उनकी तरबियत आपको पता है किस तरह से हो रही है. बट यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट मोहसिन नकवी. ही इज द पिलर. दोनों जानिब से वो ब्रिज का काम कर रहे हैं. जो कुछ है वो तो उसने कर दिखाया. उसने पंजाब में हुकूमत की एक मॉडल छोड़ दिया. उसने बीसीपी के हाल देख ले क्या था पहले और अब कहाँ पहुंची हुई है. इसी तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाके उन्होंने जो पासपोर्ट के मसाइल थे, जो यानी जिस भी मसले को हाथ डालते हैं वो किसी न किसी मसले के अंजाम पे उसको पहुंचा देते हैं. हम देखें, वो उतना ही रोल अदा कर सकते हैं जितना उनको स्पेस मिलेगी. अगर स्पेस ही नहीं मिलेगी तो फिर मोहसिन नकवी साहब तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर सीएम केपी के भी आके मिल रहे हैं, बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं. अब प्रोविंस है, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, इकाई है भाई, एक इम्पोर्टेंट इकाई है, और वो आके अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि मेरे लोगों को ये मसले मसाइल हैं, विच इज़ अ गुड, जिसकी अवैस लगारी ने यकीन दहानी भी करवाई है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि हम अपने पिछले प्रोग्राम में कितनी बार इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती है. एट द एंड इवेंचुअली वो कैबिनेट में आएगी. आपकी बात सही है. मेरे ख्याल से इस मसले के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए. देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कि ज़्यादा देर इक़्तिदार से परे पीपल्स पार्टी नहीं रहेगी. आज उसके एक अहम रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी, जो चेयरमैन सेनेट भी हैं, उन्होंने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि जनाब हमने तो कभी ना की ही नहीं है. और दूसरा उन्होंने और ज़्यादा एक कदम और आगे गए, उनका हमने तो कभी पीठ में छुरा घोंपा ही नहीं है. और उन्होंने कहा कि ये इम्कान मौजूद है कि हम हुकूमत का हिस्सा बन जाएं. पंजाब में भी कैबिनेट में आएंगे और अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो फेडरल में भी आएंगे. दोनों जानिब आएंगे. दूसरी बात जो और इस हवाले से करनी चाहिए, एक और वार्निंग उन्होंने दी है कि देखिए, अगर आपने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की बात की तो हम आपके साथ नहीं हैं. मेरे ख्याल से इससे और ऊपर की बात यह है कि अगर ये कोशिश की भी गई तो खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और अगर मेरी इतला ठीक है तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि वो 65 इज द एज, वो एज ब्रैकेट के बाद जो मर्जी करते रहे. वो मेरे ख्याल से वो ढंग के आदमी हैं, असूल के आदमी हैं. अगर वो असूलों को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो जो इज्जत उन्होंने कमाई है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी लार्जली. बिल्कुल ठीक हो गया, बात उनकी ठीक है. और अब लेट्स सी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कब चेंज होते हैं और बिलावल कब मिनिस्ट्री की आते हैं वजारत पे. अब ये तो पता चला है, आई थिंक बजट के बाद ही ये सारे कैबिनेट में शामिल होंगे. उसके बाद व्हाट टर्न आउट्स के कैसी रहती है फेडरल और पंजाब की गवर्नमेंट जब पीपल्स पार्टी शामिल होती है. जहां एक जानिब सीएम केपी के दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, सोर्ट ऑफ कि वो फेडरल के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट हमारे बुखारी साहब, वो बड़ी आग बरसा रहे हैं. ये दो राहें अजीब अजीब तरह के, हर किसी की अपने तरीके से इस विजन को लेकर चलना है. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने ग्रुप्स में बटी हुई है? हर किसी का अपना विजन है. देखिए, पहली बात तो ये है कि आरफ अलवी साहब से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अल्लाह के वास्ते अब खामोशी इख्तियार करें. आपको कौम ने 5 साल बर्दाश्त किया है. आपने वहाँ पीटीआई के वर्कर के तौर पर जो चांद चढ़ाए हुए हैं ना, वो भी तारीख़ का हिस्सा है. अल्लाह ना करे कि वो तारीख़ की किताबों में लिखे जाए. दूसरी बात ये कि जो प्रेशर कुकर की बात आप करें, गालिबन इससे मुराद आपकी पीटीआई के बानी है, नहीं है कि वो फट जाएंगे. वो क्योंकि डरा आप इस तरह रहे हैं कौम को कि पता नहीं कौन सा प्रेशर कुकर है जो चढ़ाया हुआ है चूल्हे के ऊपर और फटने के करीब है. एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल कि ये प्रेशर कुकर जो भी उनकी मुराद है इससे, वो फट चुका था. फट चुका होता अगर वो
کچھ دن اور ایوان صدر میں براجمان رہتے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قوم کی جان چھٹ گئی ان سے, ورنہ کس کس قسم کی درفنتریاں انہوں نے چھوڑی بھی ہیں, آپ کو بھی یاد ہے, میں نے اور آپ نے ڈسکس بھی کی ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ, 2-3 باتیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم اور قابل غور ہیں. ایک تو ایک پریشر کوکر کی بات تو انہوں نے کر دی نا, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے تسلسل کے ساتھ اور ٹاپ لیڈرشپ 1971 کا بڑا ذکر کر رہی ہے. ہاں, جب شرم نہیں آتی ان کو یار, ان کو شرم نہیں آتی یہ تاثر دیتے ہوئے بھی کہ ملک کے مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کیوں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے. آپ نے ہمیں یہ نہ دیا تو 1971 ہو جائے گا, آپ نے ہمیں یہ نہ دیا, آپ نے شیخ مجیب کے ساتھ یہ کیا تھا, وہ آپ کے طرف سے مامے بن گئے ہیں بھائی شیخ مجیب الرحمان کے. فار گاڈ سیک, دے ور سورس اینڈ ریسپانسبل فار بریکنگ دا کنٹری. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اکویٹ کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ آپ خود کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ, وہی نا, مطلب پارٹی کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور پاکستان کو مزید اللہ ان کے منہوں میں خاک ڈالے ان کے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کس حوصلے کے ساتھ یہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں, اور یہ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے میں پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو مزید ٹکڑے کرنا آپ کے باپ کے بھی بس میں نہیں ہے. رائٹ, اچھا ابھی یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری گورنمنٹ اپنی ٹرن پورا نہیں کرے گی, اور وہی پریشر کوکر پھٹ, مطلب عمران خان باہر آ سکتے ہیں, things could be differently. دیکھیے یہ تو بالکل وہی بات ہے نا کہ ایک فقیر سڑک پہ جاتا ہوا دعا کر رہا ہو کہ اللہ میاں میرے کو روٹی نہیں ہے تو کسی کو بھی نہ رہے. تو یہ تو ان کی یہ تو عجیب و غریب مینٹیلٹی اور عجیب و غریب فطرت والی بات ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن ہم ایز اے ویور یا جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن کے لوگ ہیں, وہ کس کی لائن کو ایکسیپٹ کریں؟ جو سی ایم کے پی کے ایفرٹس کر رہے ہیں وہ, یا پھر یہ عارف الوی جو کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے جب پارٹی جو ہے نا وہ تصاد کا شکار ہوتی ہے, جب اس میں دھڑے بن جاتے ہیں, جب اس کا اوریجنل جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے, تو پھر ہر ایک شخص اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ درفندنی چھوڑتا رہتا ہے. آپ دیکھیے جو وکلا کا قبضہ, جس کو قابض گروپ کہا جاتا ہے پارٹی کے اندر, جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قبضہ مافیا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس کے اندر بھی آگے دھڑے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک اپنا دھڑا ہے, لائرز کا اپنا ہے, حامد خان صاحب کا اپنا ہے. تو پرانے لوگ واپس آ رہے ہیں نا. دیکھیے پرانے لوگوں کو واپس آنے کی خواہش ہے. اب یہ آپ نہ سمجھیں کہ انہوں نے پریشر ڈالا کہ ہمیں آپ واپس لیں. اوپن ڈورز پارٹی میں چونکہ سیاسی ایلیمنٹ کا فقدان ہے, اس لیے ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئے. ہمیں کوئی گرج نہیں ہے اس سے, وہ بالکل آنے چاہیے واپس اگر وہ آنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے وہاں. یہ خواہش ہے پارٹی کے اندر سے, یہ احساس ہے کہ سیاسی ایلیمنٹس اگر نہ ہو تو پولیٹیکل پارٹی چلانا مشکل ہے. اور جو باقی ماندہ وہاں پر سیاستدان ہیں, ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ یہ جو وکلا کا قبضہ گروپ ہے, اس کو تھوڑا سا قابو کرنے کے لیے, اس جن کو بوتل میں واپس بھیجنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں, جو سیاسی ورکرز ہیں, جو سیاسی لیڈر ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پارٹی کے اندر واپس آئیں. ہاں راستے تو بن رہے ہیں نا, لیکن یہ بار بار آپ نے حوالہ دیا 1971 کا کہ بار بار پوری لیڈرشپ اس کو یاد کری. عطا طاہر اس پر بولے ہیں, ہاں جی, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم جانتے ہیں, ہم ان سب کو جانتے ہیں جو ماضی میں بھی اس کے ذمہ دار تھے اور جو اب بھی اسی طرح کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. میں نے ذرا سادے لفظوں میں اس کو بیان کر دیا تھا, آپ ذرا اس کو واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب الرحمان جیسے انجام سے بچائے, اور دعا کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مت آپٹ کرے, کیونکہ آپ سب کو یاد ہے وہ جس نے بنگلہ دیش بنایا تھا, وہ جس نے پاکستان توڑا تھا, اس کا انجام کیا ہوا کہ لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اس کا پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے. معلوم ہے نا آپ کو. اینی وے, دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو جو ہے حماقت پر مبنی ہے, اور حماقت کے لیے کسی کے ایما کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ بندے کے اپنے اندر ہوتی. بڑا خوفناک لوڈڈ جملہ ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 سال سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شخص ہے, اشارہ ان کا بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے, یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اب اگر آپ ہسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھیں اگر, تو جو سائفر والا کیس تھا, دیٹ واز دا فرسٹ سیریس ایفرٹ ٹو ڈیمیج پاکستانز انٹرسٹ. تفصیل کا وقت نہیں ہے, کسی وقت پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ حقائق جو ہیں, زمینی حقائق, یہ موجود ہیں, اور یہ اس طرف بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دھمکی دیتے وقت عقل اور
ویژن سے کام نہیں لیتی. اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بٹ SIFC کے اجلاس ہوا، اس میں یہ سب لوگ موجود تھے، اسٹیک ہولڈر موجود تھے، اور صرف اس بات پر فوکسڈ ہوا کہ ہم نے پاکستان کو اکانومی کو بہتر کرنا ہے، ڈیفالٹ ہونے سے تو ہم آلریڈی بچ گئے ہیں، وی ہیو ٹو پٹ سم ایفرٹس. اچھا اس قسم کے بیانات اور KPK کو ساتھ ملانا کتنا ٹف ہو سکتا ہے سٹنگ گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں SIFC جو ہے یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے بارے میں باہر کے لوگوں نے، جنہوں نے ان سے انٹریکٹ کیا ہے، جس میں سعودی عرب کی ساری انویسٹمنٹ سے تھرو آ رہی ہے، سعودی ڈیلیگیشن شامل ہے، ان سب نے کہا ہے کہ دس از این ایبسلیوٹلی پرفیکٹ آرگنائزیشن، اور یہ فارن انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے میں اور اس کو جو ہدف ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی الٹیمیٹلی اس کی میٹنگ میں جا بیٹھے. جی ایسے ہی ٹھیک ہے، وچ از اے گڈ سائن. مطلب ہے اس کا فیصلہ جس نے بھی کیا ہے، اگر یہ علی امین گنڈا پور کا اپنا فیصلہ ہے ویل ڈن، اگر یہ بھائی کی مرضی سے ہے ویل ڈن. یہ اداروں کے ساتھ جو اس قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بیٹھ کے ہی مسائل کا حل ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ضد جو ہے، وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر، ضد کے بعد پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنا سٹانس چینج کرتی ہے. بانی PTI کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب دوسرے بڑے لیڈر ہیں پارٹی کے، جس طرح کی زبان ان کی اولاد استعمال کر رہی ہے جو اس وقت الیکٹڈ ممبرز ہیں، 3 کے بیٹے ہیں. ویسے تو PTI بلیو نہیں کرتی موروثیت پر، لیکن ایک ایک گھر میں 4 MNA MPs جو ہیں وہ پتہ نہیں کس بات کی دلیل ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو وہ چونکہ بہت زیادہ بڑھ کے بول رہے تھے، خود شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی بیانات بہت انگارڈڈ تھے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ اچھا اوکے پھر لے لیں 9 مقدمے مزید لیں. ہاں جی، تو یہ چاہے یہ مقدمے کی بنیاد ٹھیک ہے، ٹھوس ہے، یا یہ وہ روایت کے مطابق انہوں نے قائم کر دیا، لیکن بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ریلیف تو پھر ایٹ دی اینڈ چاہیے ہوگا نا. یہ میرے خیال سے پریلیوڈ ہے اس بات کا کہ اگر عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کو گھر نہیں جانے دینا ہم نے. بالکل ٹھیک ہے، بٹ اسٹل دا تھنگ از کہ جس طرح یہ مقدمے بنتے ہیں، اگر ان کی لائن سیدھی ہو گئی تو ان اے ڈے ہم نے دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی کیسے 40-50 ضمانتیں ایک دن ختم لے لی گئی ہیں. سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات کا حشر یہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا جو PTI کے دور میں مقدمات بنے تھے، جن پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نے تو بنائے نہیں ہیں. حالانکہ 79% جو ہے ریکارڈ کے مطابق بتا رہا ہوں وہ مقدمات PTI کے دور میں بنے تھے، وہ عدالتوں نے اٹھا کے پھینک دیے. میجورٹی آف دا کیسز اگینسٹ بانی PTI اینڈ ادر لیڈرز ول فزل آؤٹ، یہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے پولیٹیکل ہے نا، کیونکہ یہ پولیٹیکلی اورینٹڈ مقدمات ہیں، زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مقدمات میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی. 4-5-6 مقدمات ایسے ہیں جو بہت سیریس نوعیت کے ہیں، ان کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میں یہاں لسٹ بتانے کے لیے تیار اس وقت نہیں ہوں، اس لیے کہ سب کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسے لاسٹ ویک میں ہم نے اپنے ناظرین کو یہ خبر شیئر کی تھی بخاری صاحب کہ ناروے، اسپین اور دوسرے کنٹریز نے باقاعدہ طور پر فلسطین کو اسٹیٹ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ابھی سعودی وزیر خارجہ کا بیان بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تسلیم کر لے کہ فلسطین کے قیام کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اس پر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی چند منٹ پہلے. وہ یہ ہے کہ رفح کراسنگ کے اوپر اسرائیلی فوج نے مصری فوج پر فائرنگ کر دی. مصری فوج پر فائرنگ کر دی ہے. اب اس کے بعد نا میرے ذہن میں کئی شاید اٹھے ہیں. شاید مصر کو غیرت آ جائے کہ ہمارے سولجرز گئے ہیں، کہ یہ نوبت بھی آ گئی ہے اب کہ ایک وہ علاقہ، وہ پٹکا، وہ پٹی جو اس کی ہے، اس کے اوپر قابض ہے اسرائیل، وہاں اس کی اکراس دا بارڈر جو فوج ہے اس کے اوپر آپ نے فائرنگ ٹوک دی ہے. شاید جو مسلم امہ ہے وہ خواب خرگوش سے جاگ جائے اور کسی عملی اقدام کا اعلان کرے. شاید یعنی ہم بیانات کی بجائے عملی اقدامات کی طرف لوگوں کو راغب کریں. لیکن مجھے یہ میری خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایسا ہونا ہوتا تو شاید ہیں ایجپٹ پہ پوری ایک لمبی لائن ہے، عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پوری ویلفیئر کی کام کی وہ تو دیکھیے وہاں غزہ میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو دنیا کی ہیومن کائنڈ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. ہم نے 2nd ورلڈ وار، 1st ورلڈ وار دیکھی، ہم نے اس کے بعد کوریا کی وار دیکھی، ہم نے جاپان کی وار دیکھی، ہم نے کیا نہیں دیکھا. ہم نے افغانستان کی وار دیکھی، ہم نے مڈل ایسٹ کی جو جنگ تھی 10 سال تک جاری رہی وہ دیکھی. لیکن اس قسم کا ظلم اور اس قسم کی زیادتی عورتوں بچوں کے ساتھ کسی بھی جنگ میں ہم نے نہیں دیکھی ہے. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا جو ہے وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ دیکھ رہی ہے. بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. جس قسم کا ڈھیٹ، ذلیل، رذیل، گھٹیا آدمی نیتنیاہو ہے،
اس کے اوپر بیانات سے اثر نہیں ہوگا. یہ پریکٹیکل قدم جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے یہ ہلاکتیں, یہ شہادتیں, یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بات آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 7 اکتوبر سے اب تک 107 جرنلسٹ مار دیے ہیں نیتن یاہو صاحب کی فورسز نے. وہاں ہے کوئی بولنے والا, ہے کوئی پوچھنے والا؟ یونائٹڈ نیشنز کے یونائٹڈ نیشن کے وہ پروٹیکٹڈ ایریاز جو خود اسرائیل نے پروٹیکٹڈ قرار دیے ہوئے ہیں, وہاں کے اوپر آپ نے بمباری کر کے 90 لوگوں کو شہید کر دیا ہے. کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بیانات اپنی جگہ ہیں, بالکل ٹھیک ہے. سعودی وزیر خارجہ نے بڑا ڈور ٹوک کہا ہے کہ انلیس دیر از اے پیلسٹینین اسٹیٹ, آپ کی اپنی اسٹیٹ کو یعنی اسرائیل کے وجود کو بھی خطرہ ہے. یہ بہت خوفناک بات انہوں نے کی ہے. کاش یہ نیتن یاہو صاحب کی زبان کے عقل میں یہ بات آ جائے. لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دیکھ لینا, ان کی باتیں ان کے وارنٹ تک ان کے سمجھ میں نہیں آئے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جو 3 بلین لوگ ہیں مسلمان وہ بے حس چپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ رائٹ, یہ ہو گیا جناب. آپ نے ایک حوالہ دیا جو آئرلینڈ, ناروے اور اسپین نے تسلیم کرنا ہے, وہ بھی کل ڈی ڈے ہونے جا رہا ہے. ٹمارو وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اسرائیل نے پہلے ہی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر اپنی ان کی ایمبیسیاں جو ہیں وہ بند کر دی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ میرے خیال سے وی مسٹ سیلیوٹ دیز یورپین کنٹریز, 3 یورپین کنٹریز جنہوں نے اس جرت کا مظاہرہ کیا, اینڈ وی ہوپ many more will follow. Non-Muslim countries just because کہ ان کے sentiments, ان کے public sentiments. یورپ particularly, جو ہمیشہ سے الہی رہا ہے اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی in their Middle East policies. لیکن یہ دیکھیے کہ بخاری صاحب جیسے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, ہارورڈ یونیورسٹی سے جو فریشلی گریجویٹس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. دیکھیے یہ جامعات میں جو پروٹیسٹ کا ایک سیریز ہے پوری, کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے پورے امریکہ میں, پورے یورپ میں جہاں مظاہرے نہیں ہوئے ہیں. اور یہ چھوٹے مظاہرے نہیں تھے کہ 10 لوگ کھڑے ہیں وہ بینر اٹھا کے, نو, they were massive protest rally. اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں نہ جو بائیڈن صاحب کی صحت پر کوئی اثر ہے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل صاحب پٹ پٹ کے مر گئے, پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں, اور خدا کے واسطے بس کر دو, اللہ کے واسطے کوئی رحم کرو. کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رینگی ہے. یہ بے حسی کتنی دیر اور جاری رہے گی. لیکن ایک بات میں بتا دوں, جہاں کہیں بھی مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے, جو بھی اس کا تماشا دیکھتے ہیں, یہ آگ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی دن ان کے گھروں تک پہنچتی ہے. یہ میں پہلے بھی وارن کر چکا ہوں آپ کو اس پروگرام میں آج پھر وارن کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں تماشا جتنا دیکھنا ہے, آپ کا تماشا بھی دنیا دیکھے گی. اچھا, ایک یہ بات ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ فورس ہوتی ہے جو کہ سارے دنیا کے ممالک میں سے سولجرز مل کر بناتے ہیں کہ جہاں پر بھی ایسی صورتحال ہوگی عالمی عدالت انصاف یا یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے وہ جا کے وہاں پر پرفارم کریں گے. تو یہ کیا فلسطین کے لیے نہیں ہے؟ میں نے کہا نا کہ فلسطین تو ایک لاوارث قوم سمجھ لیا ہے اسرائیل نے بھی, اور اسرائیل کے حامیوں نے بھی. 2-3 باتیں اور اہم ہیں جس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اب ریئیکشن کے طور پہ اسرائیل صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ جو جنین اور نابلس کے علاقے ہیں وہاں ہم مزید یہودی بستیاں جو ہیں وہ بسائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس طریقے کا آپریشن 7 اکتوبر کو حماس نے کیا تھا, اب مجھے کم ہی لوگ لگتے ہیں جو آ کے انڈسپیوٹڈ ایریاز میں بسیں گے. آپ نے دیکھا کل کیا ہوا ہے, وہ علاقے جن کو اسرائیل نے سمجھ لیا تھا کہ یہ تو ہم نے فتح کر لیا ہے, وہاں جس طرح کی ریزسٹنس ہوئی ہے, وہاں اسرائیلی فوجی پکڑے بھی گئے ہیں, مارے بھی گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ اتنی آسانی سے خواہش پر ختم ہونے والی نہیں ہے. اگر نیتن یاہو کا خیال یہ ہے کہ فلسطین کے شہیدوں کا یہ سلسلہ رک جائے گا یا وہ اپنی مزاحمت اور اپنی جدوجہد ترک کر دیں گے, یہ خواب خیال ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہیومن بینگ, ایز اے ہیومن بینگ بخاری صاحب, جو اسرائیلی سولجرز ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. ایز اے ہیومن بینگ آپ کیسے ان کی لاشیں جلا سکتے ہیں, ان کے جو چیزیں ہیں, آرگنز ہیں, ان کو کاٹ سکتے ہیں؟ جس طریقے کی میس گریوز وہاں ڈسکور ہو رہی ہیں, جس طریقے سے وہاں پر لاوارثی لاشوں کو دفنایا گیا, یعنی زمین بوس کیا گیا ہے, یہ ساری مثالیں انسانیت کے نام پر ایک دھبے کے طور پہ یاد رکھی جائیں گی. اور ون ڈے, today, if not today, then tomorrow, if not tomorrow, then most certainly day after tomorrow, Israel will have to pay the price for it. Exactly. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی باقاعدہ تحقیقات کروائیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل مطالبہ کر رہا ہے, لیکن وہ تو عالمی عدالت انصاف کو ماننے کے لیے ان کا فیصلہ نہیں مان رہے. ہاں, ماننے کو تیار نہیں. مجھے تو میں اگر آپ کو ایمانداری سے کہوں
جس فیصلے کو اتنی دیر لگی ہے، بہت تاخیر سے کیا فیصلہ، انہوں نے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا yes. اس کو نہ ماننے کے اوپر ایک اقدام تو فوری کرنا چاہیے کہ اس کی یونائٹڈ نیشن کی جو ممبرشپ ہے وہ منسوخ ہو جانی چاہیے اسرائیل کی. میں دیکھتا ہوں پھر ہاؤ ڈز اسرائیل سروائیو. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ہیلپرز ہیں ان کی بھی، جو کہ ان کو ویٹو کر دیتے ہیں ہر بار قرارداد کو. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.